بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی اصطلاح میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی ناتمام ہوتا ہے۔ اگلی بات، شریعت مطہرہ میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ ایک اور اہم بات جو عوام الناس میں ایک غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز وہ تعداد کے لحاظ سے دیتے ہیں، اگر وہ تاک عدد ہوتا ہے تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، یا تو پھر اس سے ایک کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، غرض کہ وہ اس کو جفت بناتے ہیں اور تاک عدد کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک غلطی ہے جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے۔ اصل تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تاک ہے، اور وہ تاک عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ رہنمائی ہے ان عزیز ساتھیوں کے لیے جو مقابلہ جات اور کمپٹیٹیو جو ٹیسٹس ہوتے ہیں ان میں نابلد ہوتے ہیں، خصوصی طور سے اسلامک اسٹڈیز جو MCQs ٹائپ کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان کے سب سے پہلے تو جو کتابیں جو ملتی ہے مقابلہ جات اور تیاری کی جو کتابیں ہوتی ہے وہ سارے ایک ہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک اور دوسرے میں کچھ نہ کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک جو مستند ہو اور کچھ موٹی ہو، ایک ہی کتاب کو اگر وہ صحیح طریقے سے یاد کر لیتا ہے، اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں یہی چیزیں اسی میں بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ ایسا اگر آپ نے ایک کتاب کو صحیح طریقے سے یاد کر لیا، ذہن نشین کر لیا، جب آپ اس کے بعد دوسری کتابوں کو دیکھیں گے تو ایسا آپ کو لگے گا جیسے آپ اس کی دوہرائی کر رہے ہو، کیونکہ اکثر ان میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حال ہے امتحان کا۔ جو MCQs ٹائپ کے امتحانات ہوتے ہیں اکثر وہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی امتحانات دیے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی میں نے دیکھی ہے، اکثر جو سوالات ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اگر آپ ہائیسٹ مارکس حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ صرف ان کتابوں کی مدد سے وہ نمبرز حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کتابوں کی مدد سے آپ 35 سے 45 تک کے جو سوالات ہیں اتنے نمبرز کے سوالات آپ حل کر سکتے ہو۔ اور ہائیسٹ اگر آپ مارکس چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو مزید جو ڈیٹیل میں ہوتی ہے ان کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ ان سے آپ نے جب آئیڈیا لے لیا MCQs ٹائپس کی جو کتابیں ہوتی ہے، پھر آپ یہ آئیڈیا لے کر جب آپ ڈیٹیل میں والی کتابوں میں جاؤ گے تو آپ ان سے اپنے نوٹس بناؤ گے، پھر وہ نوٹس بھی آپ اچھی طریقے سے پہلی دفعہ ذہن نشین کرو گے اور آپ کے پاس آپ کی نوٹس ہوں گی۔ اس میں پھر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور پھر جب آپ کے ٹیسٹ کا وقت قریب آ جائے گا تب آپ کے پاس نوٹس ہوں گی، صرف اور صرف آپ ان نوٹس سے تیاری کریں گے، پھر آپ ان میں گھبراؤ گے نہیں۔ جب آپ کے پاس MCQs قسم کے جو سوالات آپ کے سامنے ہوں گی، چونکہ وہ سوالات ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، امامت کے شرائط، اس کے متعلق آپ کے پاس 4 یا 5 قسم کے آپشنز ہوں گے کہ شرائط جو ہے وہ 7، 8، 9، 10 ان میں سے کون سے۔ ابھی یہ اتنے قریب قریب ہوتے ہیں، اگر آپ کو صحیح طریقے سے ذہن نشین نہیں ہوگا تو آپ اس میں گھبرا جائیں گے اور غلطی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور دوہرائی لازمی ہوگی۔ یہ ٹیسٹ پھر چاہے وہ CSS میں اسلامک اسٹڈیز ہو، چاہے لیکچرر کے لیے ہو، چاہے اس کے علاوہ
جو MCQs ٹائپس کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہو، سب کے لیے آپ یہی طریقہ اپلائی کر سکتے ہو۔ چند کتابیں بطور نمونہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے آپ نے جو سوالات MCQs کے اپنے ذہن نشین کیے، پھر یہ آپ کے لیے جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوں گے اس میں آپ کے لیے کافی مفید اور مددگار ہوں گے۔ اس وجہ سے جو MCQs کے آپ نے سوالات ذہن نشین کیے وہ سوالات کا اور جوابات کا اصل مغز ہوتا ہے۔ جب آپ نے وہ یاد کیے، باقی رہ جاتی ہے ایک سٹوری، تو وہ آپ آسانی سے اور صحیح طریقے سے پھر ایڈ کر سکتے ہو جب آپ کو یہ MCQs کے جوابات صحیح طریقے سے ذہن نشین ہوں گے۔ جیسے کہ سبجیکٹیو امتحانات ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو، تو اس میں پھر آپ اچھی طریقے سے اپنے سوالات کے جوابات حل کر سکتے ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔